اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے، آپ کے معاملات سنور جائیں، آپ کی معاشرت میں خوبی پیدا ہو جائے، آپ کے اخلاق نکھر جائیں، تو آپ کے ذمے ہیں کہ آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے باپ بنیں، اچھا بیٹا بنیں، اچھا خاوند بنیں، اچھا سسر بنیں، اچھی ماں بنیں، اچھی بیٹی بنیں، اچھی بیوی بنیں، اچھی اولاد بنیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں۔ اور سیرت کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملتی ہے اور ساتھ میں آپ کی ازدواجی زندگی ملتی ہے جو خواتین کے لیے بہت ضروری ہے، اور پھر صحابیات کے واقعات اس میں ساتھ ساتھ ملتے ہیں، جیسے صحابہ کے واقعات مردوں کے لیے پڑھنے کے ہیں اور اس کی زندگی کو اپنانے کے ہیں، تو صحابیات رضی اللہ عنہن ان کے واقعات کو اپنائیں۔ ہمارے لیے معیار حق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ تو سیرت طیبہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس پوری سیرت کو جب مطالعہ کریں گے تو اس کا اگر آپ کوئی خلاصہ کہیں کہ کیا ہوگا، تو میں ایک لفظ کے اندر، ایک جملے کے اندر اس کو بیان کرتا ہوں، اور وہ ہے ادائیگی حقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے ہمیں حقوق کی ادائیگی سکھائی۔ اب یہ حقوق دو قسم پر ہیں، کچھ کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، کچھ کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہیں یا اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، یہ سب اللہ کے احکامات ہیں، گویا کہ یہ سب حقوق اللہ کے تحت ہیں۔ اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ میرا حق اس طرح ادا کرو، میرے بندوں کا حق اس طرح ادا کرو۔ اب جو حقوق اللہ ہیں اس کے اندر دو بڑے شعبے آ جاتے ہیں جس کو ہم خالص اللہ کا حق ہے، ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات کا تعلق ہمارے دل سے ہے، عبادات کا تعلق ہمارے بدن سے، یہ ہماری انفرادی زندگی کے بڑے اعمال ہیں۔ اور پھر اس کی تفصیلات ہیں جو فقہاء نے بیان کی ہے، محدثین احادیث میں بیان کی ہیں، اس میں کچھ کام انفرادی ہوتے ہیں، کچھ اجتماعی طور پر ہوتے ہیں۔ اور حقوق العباد کے اندر تین بڑے شعبے آ جاتے ہیں، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ معاملات کیا ہے؟ مالی لین دین، جہاں پر پیسوں کا لین دین ہوتا ہے، ایک طرف سے چیز، ایک طرف سے پیسہ، ایک طرف سے خدمت سروس، ایک طرف سے پیسہ، یہ معاملات کہلاتے ہیں۔ اور معاشرت کیا ہے؟ حقوق کا لین دین، والدین کے، بچوں کے، میاں بیوی کے، رشتہ داروں کے، سسرال کے، پڑوسیوں کے اور معاشرے کے، اور پھر مختلف جو ہم رشتوں سے جڑے ہوئے، ان سب کے حقوق اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور اخلاق کے اندر کیا؟ رویوں کا لین دین، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر ہمارے معاشرتی اور اخلاقی جو معاملات ہیں وہ نظر آتے ہیں، چونکہ وہاں ہمارا لین دین تو اس طرح نہیں ہے، تو وہاں پر یہ جو احکامات ہیں یہ لاگو ہوتے ہیں، یہ حقوق لاگو ہوتے ہیں۔ اب سیرت طیبہ کے تناظر میں ہم اپنی زندگی کو جانچیں اور پرکھیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ ایمان والے جو لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، نمونہ بناتے ہیں، اس سے اپنی زندگی کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے اہم جو ہے وہ ہونی چاہیے، مطالعے کے اعتبار سے بھی، فکر کے اعتبار سے بھی، اور دعوت کے اعتبار سے بھی۔ امت کو اگر جوڑنا ہے تو سیرت کے ساتھ جوڑ دو، قرآن کے ساتھ جوڑ دو، خود بخود امت کے اندر آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ سیرت کا مطالعہ کریں اور ساتھ میں سیرت کو پڑھیں، یہ دیکھتے جائیں کہ کیا کیا حقوق ہمارے ذمے ہیں اور کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف حقوق کو ادا کیا ہے، حتیٰ کہ انفرادی حقوق سے لے کر عالمی حقوق تک، اور ایک چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک، اور اپنوں سے لے کر غیروں تک، اور مسلمانوں کے بھی اور غیر مسلموں کے حقوق بھی ادا کیے، یہ سارے آپ کو سیرت طیبہ میں ملیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com